أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے جو بڑی ہی عظیم سورت ہے، اور یہ اس سورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 آیتوں والی یہ سورت یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کو اپنی رات کے اعمال کے اندر سے بنائیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی ہی ایک عجیب بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے، یعنی اس سے ایک ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم مخلوقات کی بہت سی جو قسمیں جانتے ہیں ان میں موت اور حیات بھی اصل میں اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہر مخلوق اس کو فنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کو بھی فنا ہے اور حیات کو بھی فنا ہے، یعنی حیات بھی آخر کار ختم ہونے والی چیز ہے کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جب اپنی زندگی کے اندر آخری ایام میں آتا ہے تو آخر کار اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد موت آ جایا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت موت کے حوالے سے حدیث کے اندر ہمارے سامنے یہ واضح بات آتی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت جہنمیوں اور جنتیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں گے، اور ان کے درمیان میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، جس سے جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے، اور جہنمیوں کے دل بیٹھ جائیں گے کہ اب یہاں پر موت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے۔ کیا مقصد ہے ان کی تخلیق کا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلی چیز یہ کہ تاکہ وہ تم کو آزمائے، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ لیکن اللہ رب العزت جب ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کا معلوم ہے، تو پھر اللہ رب العزت آزما کیوں رہے ہیں؟ تو اصل میں اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن سب لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ کون جنتیوں والے اعمال کرنے والا تھا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے اصل میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے جہنم کو حاصل کیا ہے، اور جنت والوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ جنت کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک نظام عدل جو ہے قیامت والے دن میزان اور عدل قائم ہو، اور اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے اور ان کے میرٹ کے اوپر ان کو جنت اور دوزخ کے اندر داخل کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ آزمائش کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم میں سے دیکھ لے کہ کون احسن، یعنی بڑے ہی بہترین اعمال کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر احسن عملا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایکم اکثر عملا۔ اللہ نے یہاں پر کثرت کی بات نہیں کی ہے، اعمال کے اندر کثرت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہاں پر کوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ کس کے اعمال سب سے بہترین ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا، ان کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں۔ لہٰذا یہ جو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے اور بہت لمبے لمبے جو ہیں سارا سال روزہ رکھنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال کے اندر کوالٹی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اس کے اندر دوام ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ہی اس کے اندر ہو۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام جب اللہ کے پیارے رسول سے پوچھا کرتے تھے اعمال کے حوالے سے، تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ایو اعمالی افضل، کہ کون سے اعمال سب سے افضل ہیں۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں کرنے چاہیے، بلکہ کہتے تھے کہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں،
یعنی کوالٹی کے اوپر فوکس کیا گیا اسلام کے اندر، اور اس کو ہی دیکھا جائے گا، اسی کو جانچا پرکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا سوال یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان جہنمیوں کا جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو وہاں پر اس جہنم کا داروغہ وہ حیرانگی کے ساتھ ان سے پوچھے گا کہ اتنے جو جوک در جوک، اتنی کثرت میں جو تم جہنم کے اندر آ گئے ہو، تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمیں ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اصل میں اسے جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اصل میں اللہ رب العزت نے جو نازل کیا تھا اس کو کوئی چیز نہیں مانا تھا، ہم نے کہا تھا اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور یعنی یقیناً یہ جو ہے یہ سب یہ بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور یہ خود اس دن اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اگر یہ سنتے ہوتے، یعنی اگر انہوں نے اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات پر کام دھرے ہوتے تو، یا پھر دوسری بات کی او نعقل، یا ہم نے کوئی عقل کی ہوتی، ہم نے اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم اس جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے بات جو کہی ہے نسمع، یعنی پہلے سماعت کی بات کی ہے اور بعد میں اس کے بعد عقل کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سماعت کو عقل کے اوپر فوقیت حاصل ہے، عقل کے اوپر وہ مقدم ہے، یعنی جب کہیں کسی جگہ پر سماعت کی بات آئے، یعنی اللہ کے رسول قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تو وہاں پر ہم سماعت کی بات کریں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے کیا بات سنی ہے، کیا حدیث ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کے بعد اس کے مقابلے میں عقل کو مقدم نہیں کریں گے، جیسے کہ بہت سے معتزلہ اور آج کل کے یہ بہت سے نئے جو ہیں ٹی وی کے اوپر آنے والے بہت سے ایسے من گھڑت علماء جو ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا دین بنا لیا ہے اور عقل کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، تو سب ان کا رد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نقل کو بھی عقل کے اوپر تقدیم حاصل ہے، مقدم ہے، کہ عقل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن و حدیث کے اندر یعنی نقل کیا ہوا ہے، یہ جو روایتی جس کو طریقہ روایت کہا جاتا ہے، اصل میں اس کی بات کی جائے گی کہ جس میں ہر چیز سمیت ہو اور سمینا اور اخبرنا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے جس میں نقل در نقل ایک کے بعد دوسرے راوی نے آج تک، یعنی آج ایک عالم یہاں سے بیٹھ کر اپنے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک اپنی سند کو پہنچا سکتا ہے، اور یہ اصل میں نقل ہے جو سماعت کے ساتھ، سننے کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ تو اصل میں یہ نقل جو ہے اور یہ اسی طرح یہ جو سماعت ہے یہ عقل کے اوپر مقدم ہے، تو اس کا اظہار اور اس کا اعتراف خود یہ جہنمی وہاں پر کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الملک کے اندر اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں اصل میں بہت سی آیات اس سورت کے اندر ایک ہی جیسی آتی ہیں جن کا آغاز ایک ہی طرح سے ہوا ہے، اور ان آیات کے اندر ایک لفظ کامن ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اور بار بار یہی لفظ آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اور اس میں ایک اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے، اللہ رب العزت نے اصل میں اپنے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا تم لوگ فکر مند ہو گئے ہو اس ہستی سے کہ جو آسمانوں کے اندر ہے، کہ جو تمہیں فلاں فلاں عذابوں میں مبتلا کرے، یا پھر وہ جس نے تم پر فلاں فلاں چیزیں جو نعمتیں نازل کی ہیں، یا وہ تمہارے پانی کو اگر وہ لے جائے اور پانی کو اتنا گہرا کر دے کہ تم اس کو نکالنے کے قابل نہ رہو، یا اللہ رب العزت جو ہے یخسف بکم الارض، اللہ زمین ہی کو دھنسا دے، یعنی مختلف اعمال اور مختلف کاموں کی بات وہاں پر کی گئی ہے، لیکن جو اہم نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ کیا تم بے فکرے ہو گئے ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کس طرح سے بے فکرہ ہو سکتا ہے، انسان اللہ رب العزت کی عظمت کا کیوں قدردان نہیں ہے، کیوں وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے اور اللہ رب العزت پکڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے من فی السماء، کہ جو آسمانوں میں ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں پکڑ لے، کیا تم اس سے بے فکرے ہو گئے ہو؟ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ القلم آتی ہے، اور سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جملہ صفات کو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر سمو دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم خلق کے اوپر ہیں، یعنی یہاں پر لَعَلَىٰ یعنی تاکید کے ساتھ یہاں پر تاکیدی جملہ ہے کہ آپ یقیناً اخلاق کے اوپر ہیں، یعنی یہاں پر اخلاق کے اندر نہیں کہا ہے
کہ آپ کے اندر اخلاق ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ اخلاق کے اوپر ہیں، یعنی اخلاق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یعنی عمل کرتے جاتے ہیں وہی اصل میں اخلاق بنتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اصل میں وہ اخلاق ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ آپ اخلاق کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر سورۃ القلم میں آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ بڑا ہی اہم قصہ ہے۔ اصل میں یہ ایک باغ ایک بڑے نیک شخص کا تھا اور بڑی برکت والا باغ تھا، اور یہ شخص اس باغ میں سے جو بھی بہت بہترین پھل اگا کرتے تھے اس کی تمام جو کمائی تھی اس کے 3 حصے کیا کرتا تھا، اور ایک حصہ وہ یعنی غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتا تھا، دوسرا حصہ اس کا رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور اس کا ایک حصہ وہ اپنے لیے رکھا کرتا تھا۔ اب وہ شخص جب اس دنیا کے اندر نہیں رہا اور یہ باغ اس کی اولاد کو منتقل ہوتا ہے، تو یہ ناخلف قسم کی اولاد یہ کیا کرتی ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس یہ باغ آیا ہے تو یہ قسمیں کھاتے ہوئے نکلے ہیں کہ ہم اس باغ کے اندر سے کسی کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، اور ہم اس باغ کے اندر سے جو کچھ بھی نکلے گا ہم ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے کہ جن کو ہمارا باپ یعنی اپنے باپ کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے غریبوں کے اندر لٹاتا رہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو بہت سی اولاد اسی طرح کی ہے کہ اگر ان کا والد نیک تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیوقوف تھا ہمارے لیے تو اس نے کچھ بچایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اولاد اسی طرح کی بات کرتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کل صبح ہم تو یہاں سے سارا جو ہے نا اس کے پھل وہ نکال لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ اس کے اوپر انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، اور یعنی یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم سارا وہاں سے جو اس کا پھل ہے وہ نکال لیں گے، اور انشاءاللہ کہے بغیر کہتے۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر انسان کوئی برا بھی کام کر رہا ہے اگر انشاءاللہ کہہ دے تو اللہ رب العزت اس کے اندر سے بھی خیر نکال دیتے، لیکن انہوں نے تو انشاءاللہ بھی نہیں کہا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، جب وہ رات کو سو رہے تھے، ابھی صبح ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو صبح کا پلان بنایا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راتوں رات اس کے اوپر ایک چکر لگانے والی چیز چکر لگا گئی، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنی مخلوق کے کسی کو بھیجا اور سب باغ کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ اور جب وہ اٹھا صبح اٹھے ہیں تو باغ اس طرح تھا کہ جیسے ایک کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد فَانْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر یہ بڑے چھپتے چھپتے صبح اٹھے ہیں اور اس انداز میں نکلے ہیں کہ آج ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا ہے، اور ہم چھپتے چھپاتے جائیں گے اور باغ میں سے ہر چیز وہاں سے لے آئیں گے، سارا پھل ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، اور واپس میں یہ بھی باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے کسی مسکین کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے۔ ایویں ہمارا باپ جو ہے مسکینوں کو کھلاتا پلاتا تھا، آج تو ہم نے کسی مسکین کو قریب نہیں آنے دینا، سارے کا سارا پھل ہم خود ہی لے آئیں گے۔ تو اس کے اوپر یعنی وہ جب آگے پہنچتے ہیں تو وہاں پر باغ ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو سمجھتے ہیں، پہلے تو ان میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک تھا وہ جو تھوڑا درمیانہ تھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جو ایک درمیانے درجہ تھا قال اوسطهم، یہاں پر اوسط سے مراد یعنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان میں یعنی ایکسٹریمسٹ جو نہیں تھا بلکہ سینٹر میں تھا، یہ پہلے بھی شاید ان کو سمجھاتا تھا، یہ وہ کہتا ہے کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ کیا میں نے تم پہلے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی یہ سارے کے اوپر انشاءاللہ کہنے کی بجائے تم ایک تو سارا کام اس طرح سے خراب کر رہے تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ بھی نہیں کیا ہے، اور اللہ رب العزت کو یاد نہیں تم نے رکھا ہے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو اس کے اوپر سب جو ہے ان کو پھر یقین آ جاتا ہے کہ یقیناً یہ اصل میں ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ظلم کا وہاں پر اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القلم کے اندر آگے چل کر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑے کو ہٹائیں گے، اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ تو یہاں سے ایک تو اللہ رب العزت کی ایک اور صفت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے، ہاں وہ کیسی ہے ہم اس کی تشبیہ بیان نہیں کرتے، ہم اس کی مثال تمثیل بیان نہیں کرتے، ہم اس کو رد نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی پنڈلی نہیں ہے، جو اللہ نے فرما دیا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہاں اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے، وہ ویسے ہے جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اس دن ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ،
لیکن ان کے کمرے وہ اس دن پھٹوں کی طرح سخت ہو جائیں گی اور وہ اپنی کمروں کو جھکا نہیں پائیں گے، وہ سجدے کے اندر جا ہی نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم، ان کی اس دن آنکھیں وہ شرمندگی کے ساتھ وہ نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور جب وہ دنیا کے اندر اس زمین کے اندر صحیح سلامت تھے اپنے مرنے سے پہلے، وہاں پر کیونکہ ان کو بلایا جاتا تھا اور وہاں پر سجدے کے لیے کیونکہ یہ حاضر نہیں ہوتے تھے، وہاں پر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں لگتی تھی، یہ لوگوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آج یہ چاہ رہے ہیں، آج یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ یہ بھی سجدے کے اندر جائیں، لیکن اللہ رب العزت اس دن ان سے یہ چیز ہی سلب کر لیں گے، ان کے اندر سے یہ کیفیت اور ان کے اندر سے یہ قدرت ہی چھین لیں گے کہ وہ سجدہ کر پائیں، اس میں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اگلی صورت آتی ہے جس سورۃ الحاقہ، اور الحاقہ اس کا آغاز الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور اس صورت کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ حاقہ یعنی وہ قیامت کا ذکر ہے، یعنی ایسی قیامت، ایسا دن کہ جو حق ہونے والا ہے، جو سچ ہونے والا ہے، جو ثابت ہونے والا ہے، یعنی یقینی طور پر یہ دن آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی نام سے سورت کو آغاز کیا اور انہی الفاظ سے اس کا آغاز کیا، اور آگے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی قیامت کا دن اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب سور میں پھونک دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک بس مارنے کی دیر ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس ایک پھونک مارنے کی دیر ہے کہ زمین اور اس کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اسی طرح اللہ رب العزت اس دن یہ واقعہ ہونے والی چیز کو واقعہ کر دے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن یہ بودا ہو جائے گا، یعنی اس کی کوئی خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اللہ رب العزت کے عرش کو 8 فرشتے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور یہاں پر آگے پھر اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ والوں کے ان کو جب نامہ اعمال دیے جانے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے چل کر پھر اللہ رب العزت جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری شامت، لم اوتا کتابیہ، یعنی یہ ہمیں کاش یہ ہماری کتاب ہی نہ دی جاتی، اور کہتے ہیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا حساب ہے، یعنی وہ اس دن اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، رزلٹ کارڈ ہاتھ میں ہے لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اوپر دیکھیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں ہمارا حساب کیا لکھا ہوا ہے، یعنی اس سے بالکل بے خبری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کہیں گے کاش ہمارا فیصلہ جو ہے، یعنی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی ہمیں ایک ہی دفعہ موت آ جاتی، یعنی آج یہ جو ہمیں زندگی ایک ہمیشگی کی دے دی گئی ہے، کاش ہم مر جاتے اس کے بعد کبھی اٹھتے ہی نہیں، یہ بس زندگی ختم ہو چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، ہمارے والوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، یعنی اس دن یہاں پر دنیا کے اندر بڑی دولت کے نشے میں چور جو لوگ ہیں، اس دن ان کو ان کے مالوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا ہے۔ حلق عنی سلطانیہ، آج ہماری جو سلطانی یعنی ہمارے اندر بڑی طاقت تھی، قوت تھی، اقتدار اور حکومت تھا ہمارے سامنے، آج وہ سب ہلاک ہو کر رہ گیا ہے اللہ کے سامنے، آج صرف اللہ رب العزت کی جو ہے حکمرانی ہے۔ خذوہ فغلوا، اور آگے ان کے بارے میں پھر اللہ رب العزت بڑی سخت باتیں ہیں، دل ڈر جاتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو کہے گا خذوہ، ان کو پکڑ لیا جائے، فغلوہ، اور ان کو طوق پہنا دیے جائیں، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ ان کو 70 گز جو ہے 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، چینز، وہ ان کو پہنا دی جائیں، بیڑیاں ان کو پہنا دی جائیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت، اللہ عظمت والے رب کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اور دوسری وجہ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے جہنم میں جانے کی اور اتنی بڑی سزاؤں کی وجہ ایک بن رہی ہے کہ زمین کے اوپر جب تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
خرچ نہیں کرتے تھے فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اور اب آج ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی ان کا جن کو یہ بڑا جگری دوست سمجھتے تھے آج ان کا کوئی جگری دوست وہاں پر نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور یہاں پر اب جو ان کو کھانا ملنے والا ہے، دنیا کے اندر بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، بڑی سلطنت اور اقتدار تھا، بڑے لمبے چوڑے بوفے لگا کرتے تھے، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ آج ان کو پیپ کے علاوہ کوئی اور کھانا ملنے والا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے، اور سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح فی الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ رب العزت کے پاس جو فرشتے الملائکہ والروح اور روح امین یعنی جبریل امین وہ چڑھتے ہیں، فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن کے لیے کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ ایسا دن ہے، یہ عذاب والا دن، یہ واقع ہونے والے دن کی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، یہ واقع ہونے والے عذاب کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ جس دن 50,000 سال کے برابر کا یہ دن ہے، اتنا لمبا دن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الیہ، اس کی طرف یعنی اللہ رب العزت کی طرف۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ اس کی جیسے اس کو لائق ہے وہ عرشوں کے اوپر ہے، اور اس کو اس طرح سے ماننا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے اور یہاں پر اس دنیا کے اندر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اس کے بے شمار جو ہے اشارات دیے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہمارے سامنے سورۃ النوح ہے، اور سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، اور پھر نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پوری دعوت دے لی اور اس کے اوپر وہ قائل نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس پورے کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہاں پر نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یہ بھی کہہ کر دیکھا، کیا کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے فائدے گنوائے ہیں کہ تم چاہے جتنے مرضی گناہ کر بیٹھے ہو، میری آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا ہے، میری 950 سال کی دعوت کو تم نے جواب نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں ابھی بھی استغفار کی طرف میں بلاتا ہوں، تمہیں میں کہتا ہوں کہ تم استغفار کر لو، کیوں؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب جو ہے، کیونکہ رب وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کان غفارا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے ساتھ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ صرف اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرار، کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے تمہارے اوپر بارشیں، رحمت کی بارشیں برسائے گا، تمہارے اوپر نعمتیں برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہ صرف تمہارے اوپر یہ رحمت کی بارشیں ہوں گی بلکہ اللہ رب العزت تمہارے مالوں میں بھی مدد کرے گا، یعنی اس کو بڑھا دے گا، اس کے اندر برکت پیدا کر دے گا، اور تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت پیدا کر دے گا۔ انسان کو یہی دو چیزوں کی حص ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہترین مال اور بہترین اولاد ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اندر برکت کر دی جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہارے لیے جنتیں، باغات بنا دے گا، یعنی دنیا اور آخرت کے باغات مراد ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ لیکن ان کی قوم، آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کے جواب کے اوپر، یعنی ان کے اس استغفار کی دعوت کے اوپر بھی لبیک نہیں کہا ہے، اور اللہ رب العزت سے تکبر کیا ہے اور استغفار نہیں کیا ہے۔ لیکن استغفار بہت بڑی نعمت ہے، اور ابن عمر، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے زمانے میں قحط پڑتا ہے تو عمر بن خطاب نے جب استسقاء کی نماز پڑھائی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف اللہ رب العزت سے استغفار ہی کیا ہے، کیونکہ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارشیں کرنے والی چیز ہے، اور یقیناً اس کے اندر یہ تمام فضائل موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الجن آتی ہے، جس کا کچھ تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ جب طائف کے قریب سے وادی نخلا کے پاس سے گزرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتا ہے، اس کے اوپر لبیک کہتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، انہی جنوں کا ایک تعجب بڑا یہاں پر جملہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جن کہتے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، کہ ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی یہ خیال ہی اور گمان ہی نہیں کیا ہے کہ انسان اور جن اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھیں گے۔ یعنی یہ جو آج شرک کی محفلیں جم چکی ہیں، آج یہ لوگ اللہ رب العزت کے اوپر طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ فلاں کو فلاں ولایت مل گئی ہے،
فلاں کے ہاتھ میں اللہ نے فلاں قدرت رکھ دی ہے، فلاں کے ہاتھ میں اللہ نے پانی رکھ دیا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بارش رکھ دی ہے، فلاں کے ہاتھ میں فلاں نعمت رکھ دی ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں، اور فلاں کا نام غوث رکھ دیا، کسی کا نام حاجت روا مشکل کشا رکھ دیا، ہم نے ہر چیز اپنے پاس سے بنا لی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور یہ خود یہ جو جنات ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ انسان اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور دوسری چیز کے اوپر بھی تعجب کرتے ہیں کہ یعنی ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر انسان جنوں کی پناہ کے اندر آ جائیں گے، یعنی کیسی عجیب بات ہے، تو اس کے اوپر یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آگے اسی صورت کے اندر مزید اسی کے حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ المزمل آتی ہے، اور اس سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے تہجد کے بارے میں سب سے شروع میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سورۃ المزمل بالکل شروع کی صورتوں کے اندر سے ہے، یعنی وہاں پر اس وقت قرآن کریم کی صرف چند جو ہے یعنی وحی جو ہے نازل ہوئی ہے، صرف چند آیات اللہ کے پیارے رسول کی طرف ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ رات کے تھوڑے حصے میں جاگیں، یا پھر آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، یا پھر اس کے بعد آگے فرمایا او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا زیادہ، اور فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے اچھے انداز سے آپ اس کو پڑھیے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید تو ہے ہی وہاں پر اس وقت تھوڑا سا نازل ہوا ہے، تو اصل میں تہجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ وہاں پر بھی کثرت نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی رات کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنا ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے سامنے حدیث میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی بعض اوقات ایک ہی رات کے اوپر پوری یعنی پورے رات کی تہجد ایک آیت کے اوپر گزار دیتے تھے، ایک ہی آیت کے اوپر پورا قیام گزار دیتے تھے، اسی کو بار بار پڑھتے تھے، اسی کے اندر غور و فکر کرتے اور اسی کے اوپر روتے رہتے تھے۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ آیات کے اوپر غور و فکر کریں، بجائے اس کے اندر کہ ہم گنتی پوری کریں، اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ آیات کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم جلدی آپ کے اوپر ایک بھاری جو ہے قول اس کو ڈالنے والے ہیں، اور اس سے مراد اصل میں قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دو چیزوں کا نام ثقیل کے طور پر لیا ہے، ایک قیامت والا دن ہے اور ایک قرآن کریم ہے۔ یعنی قیامت والا دن جو بھاری دن ہے، اصل میں اس دن یہی بھاری کلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ قرآن کریم ہے، یہی اصل میں اس دن بچانے والا ہے، یہی اس دن فائدہ دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قول ثقیل کو ہم اپنا لیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر وہ ہمارے سامنے وہ آتی ہے، اور سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے اللہ رب العزت کے پاس رہن میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص نے اعمال کے ذریعے سے اپنی جان کو رہن سے آزاد کروانا ہے۔ اگر کوئی شخص اعمال کر کے نہیں جاتا ہے تو اس کی جان پہلے سے ہی رہن کے اندر ہے، گروی رکھوائی گئی ہے۔ رہن آپ سب جانتے ہیں، یہ گروی رکھوائی ہوئی چیز، جب انسان کسی چیز کو کسی بدلے میں گروی رکھ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کل نفس، ہر جان بما کسبت، اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کی جان کو، اس کے نفس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اچھے اعمال کے بدلے میں اس کی جان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ انسان جنت اور دوزخ کا حقدار اپنے اعمال کی وجہ سے ٹھہرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اصحاب الیمین جو ہیں دائیں ہاتھ والے، ان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا اصحاب الیمین، ہاں یہ اصحاب یمین اس رہن سے فارغ ہو جائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر فی جنات یتساءلون، یہ جنتوں میں جب جائیں گے تو وہاں پر یہ سوال کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ ہی ملتے جلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی فرینڈشپ ہلکا اور سرکل ہوا تو کرتا تھا۔ وہاں پر یہ پوچھیں گے، یہ آپس میں سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، کہ یار فلاں شخص کا کیا بنا، وہ کدھر ہے، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان سے اللہ رب العزت ان کا ڈائریکٹ کوئی رابطہ کروا دے گا۔ وہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ جنت کے اندر ہیں، دوسرے جہنمی جہنم کے اندر ہیں، مجرم جہنم کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کا مکالمہ کرواتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات اس قدرت کو رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی بات کروائے گا، فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، کہ مجرموں تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے ڈال دیا ہے، تم کس طرح سے جہنم کے اندر پہنچ گئے ہو۔ قالوا، تو اس کے اوپر وہ جواب کیا دیں گے، یہ مجرم جو جہنمی لوگ ہیں یہ کیا جواب دیں گے، دنیا کے اندر تو یہ حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، اب جہنم کے اندر آ گئے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ فرمایا قالوا، وہ کہیں گے جہنمی لم نک من المصلین، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ وہاں پر
کوئی لمبی چوڑی اور باتیں نہیں کریں گے کہ ہم زنا کرتے تھے، ہم قتل کرتے تھے، ہم چوری ڈکیتی کرتے تھے. ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ لم نکن من المصلین. سب سے پہلی وجہ بتائی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بھائیوں جو نماز آج نہیں پڑھتے ہیں سنبھل جائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ایک چیز ہمارے سامنے اس قرآن کے اندر واضح کر دی ہے. نماز نہ پڑھنے والے اس دن جہنم کے اندر ہیں، اور حالانکہ دنیا کے اندر اکٹھے رہتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، آج جہنم کے اندر ٹھکانا ہے. اور دوسری وجہ بتائی وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اور تیسری بات بتائی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ اس وقت انکار کیا کرتے تھے ہم اس وقت انہی کے ساتھ انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ہم مباحثے وغیرہ کرتے تھے ان کی طرف سے. یعنی ان مسلمانوں کے ساتھ ہم بحث و مباحثے کے اندر پڑے رہتے تھے کہ جناب انکار کرنے والوں کی طرف سے ہم ان کی ٹیم میں شامل ہوا کرتے تھے. اور فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس یوم دین یعنی یہ بدلے کے دن کا بھی انکار کرتے تھے. حتیٰ آتانا الیقین، حتیٰ کہ اب یقین ہمیں آ گیا، یعنی حتیٰ کہ یہ یقینی بات یعنی موت ہمارے پاس آ گئی، یہ قیامت کا دن ہمارے سامنے آ گیا، اور آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر نفس کے بارے میں بتایا ہے، اور نفس کی اصل میں مختلف حالتیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کے نفس ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی اقسام کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھا کر، اور فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اصل میں 3 طرح کے نفس ہیں. ایک نفس وہ ہے جس کو نفس الامارہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے. امارہ یعنی امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا. تو یہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ غلط نفس ہے کہ جو انسان اتنی برائیوں میں ملوث ہو جائے کہ اس کے بعد انسان جو ہے برائیاں کرتا چلا جائے. اور دوسرا نفس یہاں پر اس سے مراد لی گئی ہے یعنی نفس اللوامہ. یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی جب انسان کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضمیر جس کو کہتے ہیں، ضمیر کی آواز، یہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے ایک غلط کام کیا ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ اس کام کو نہ کرنا. یہ لعنت ملامت انسان کو خود ہی کرتا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نفس انسان ہی کے اندر رکھ دیا ہے کہ خود انسان کا محاسبہ ہوتا چلا جائے. اور تیسرا نفس جس کا اللہ رب العزت نے آگے چل کر سورۃ الفجر کے اندر ذکر کیا ہے، جس کو نفس المطمئنہ کہا جاتا ہے، کہ جو بالکل مطمئن نفس ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے والا نفس ہے، اور آخرکار جنت میں جانے والا نفس بنتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الانسان کے اندر فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر کیا ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ یقیناً ایسا وقت آیا ہے. کون سا؟ کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یعنی انسان وہ کیا چیز تھا کہ جہاں پر جس کا کوئی ذکر بھی مناسب نہیں کر سکتا ہے. یعنی ایک گندے پانی کا قطرہ کہ جس کا انسان ذکر کرنا بھی لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ ایک چیز تھا کسی زمانے میں، آج یہ کیسا اکڑا پھرتا ہے. آج کس طرح سے اس نے انسانوں کے اندر اپنے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں. یعنی آج یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کسی دن کچھ بھی نہیں تھا جب اس کی کوئی قابل وقت چیز ہی نہیں تھی، یہ تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ المرسلات آتی ہے، اور سورۃ المرسلات کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے آج اس کی طرف چلو. اس کی طرف آپ چلنے کو کہا جا رہا ہے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اللہ فرمائے گا کہ آج یعنی جنتیوں کو اللہ رب العزت دوسری طرف جنت کے اندر سائے دار درخت ہیں، بہترین مہمانی ہے. ادھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی ایک سایہ ہے، لیکن کیسا سایہ؟ ذی ثلاث شعب، اس کے 3 شعبے ہیں، یا اس کے 3 یعنی سرے ہیں، ایسا سایہ ہے. اور اصل میں یہ سایہ دھوئیں کا سایہ ہوگا. یعنی جیسے کوئی والکینو پھٹے تو وہاں پر دھواں ہوتا ہے، اور دھوئیں کی وجہ سے بھی ایک سایہ بن جاتا ہے. تو یہ اصل میں وہ سایہ ہے. اللہ نے اس کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ لا ذلیل، اصل میں سایہ کے اندر کوئی اصل میں سایہ نہیں ہے. یعنی یہ تو اصل میں ایک دھوئیں کی وجہ سے پیدا ہونے والا سایہ ہے. یہ سایہ وہ نہیں ہے کہ جو ٹھنڈک اور راحت پرووائڈ کرتا ہے. ولا یغنی من اللہب، اور یہ اس کی وجہ سے گرمی کے اندر اور تپش کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ دھوئیں کی وجہ سے تپش کے اندر اضافہ ہوتا ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، اور اس کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی کہ جیسے کوئی قصر ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ ہے، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اس جہنم کے اندر سے نکلیں گی. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ کرے. اللہ فرماتا ہے کأنہ جمالۃ صفر، اور ان کی مثال ایسے کہ جیسے وہ کوئی زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اس کے اندر سے نکلیں گی. ویل یومئذ للمکذبین،
اور جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس دن ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا یوم لا ینطقون، کہ اس دن یہ لوگ بولیں گے ہی نہیں، یعنی دنیا کے اندر بڑی بکواس کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی ان کی زبان چلتی ہے، دنیا کے اندر ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں تو آگے سے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، طرح طرح کے ڈھیلے بہانے بناتے ہیں۔ قیامت والے دن ان کی بات ہی نہیں چلے گی، ان کے منہ سے زبان نہیں نکلے گی، یہ زبان سے کچھ بول نہیں پائیں گے۔ ولا یؤذن، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بولنا چاہیں گے بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہم فیعتذرون، ان کے لیے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور معذرت بھی اس دن ان کی کوئی قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس دن یہ معذرت کر پائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ان کے لیے پھر اس دن قیامت والے دن ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ النبأ، اس کے اندر ہمارے سامنے سب سے پہلے آتی ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر، یعنی پورے یہ آخری 2 پاروں کے اندر بے شمار بارہ اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ بڑی زیادہ کیا ہے۔ اور یہ اصل میں صورتیں ساری مکی صورتوں میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مکہ کے دوران لوگوں کو قیامت کے ساتھ ڈرایا ہے، لوگوں کے کو ڈرانے کی کو ڈرایا ہے تاکہ اللہ رب العزت سے لوگ ڈر جائیں اور سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کا جلال، اور اللہ رب العزت جو اس دن اپنی جو ہے تخت کے اوپر ہوں گے تو اس دن کو کیسا ماحول ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ان سب کا رب اور جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو ملکیت نہیں ہے، یعنی کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی بول بھی سکے، کوئی بات بھی کر سکے، جتنا بڑا نبی ہو، جو مرضی ہو، وہ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے سامنے اس دن بولنے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت تک گرے رہیں گے سجدے کے اندر جب تک اللہ رب العزت خود نہیں فرمائے گا کہ آپ اٹھیے اور فرمائیے، کیا آپ یعنی جو فرمائے آپ کو وہ دیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے کسی کو بولنے کی کوئی جرت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جس دن روح یعنی جبریل امین جو اللہ رب العزت سے قرآن تمام انبیاء تک یہ صحائف لے کر آئے ہیں، لیکن اس دن ان کی بھی حالت یہ ہے کہ اس دن وہ بھی کھڑے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے صفا، صف بصف کھڑے ہیں، لا یتکلمون، کوئی ان میں سے بول نہیں رہا ہے، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان خود اذن دے، جس کو خود رحمان اس کو اجازت دے، وقال ثوابا، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو اجازت دی ہے وہ جو مرضی اب کہہ دے چاہے گناہ گاروں کے لیے سفارش کرتا رہے، نہیں، ایسی بات نہیں، فرمایا وقال ثوابا، اور اس کی بات صحیح بھی ہو، یعنی ایک تو اس کو اجازت کے ساتھ بولنے دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ صحیح بات کرے گا تو پھر اس کو بولنے دیا جائے گا، اس کی ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت والے دن کے حوالے سے کفار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کفار کی حسرت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب کفار اس تمام حالتوں کو دیکھیں گے، انسانوں کی اس دن کیا حالت ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے، وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، یعنی ہمارا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو جان نکالنے والے، موت دینے والے فرشتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نازعات جمع کا صیغہ ہے کہ موت نکالنے والا کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری فورس ہے فرشتوں کی۔ اللہ فرماتا ہے والنازعات غرقا، یہاں پر پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو سختی کے ساتھ جان کو نکالتے ہیں، غرقا، غرق ہو کر انسان کے اندر گھس کر بڑے زور کے ساتھ جو جان کو نکالتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ یعنی جان نکالنے والے 2 طرح کے فرشتے ہیں، نیک لوگوں کی جان نکالنے والے اور اسی طرح بدوں کی جان نکالنے والے۔ تو پہلا ذکر جو ہے بدوں کی جان نکالنے والوں کے بارے سے کیا ہے، اور دوسرا فرمایا والناشطات نشطا، اور اس کے بعد ناشطہ کہتے ہیں ایسی گرہ کو جو بڑی ایسے ڈھیلی سی گرہ ہو، یعنی بڑی آسانی سے جو کھل جائے، یعنی جو بڑی آسانی سے نیک لوگوں کی جان نکال لیں گے، ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر شروع میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی پوری تدابیر کے کس طرح سے جان نکالتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ کیا تم بنانے کے اندر بہت مشکل ہو، یا پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا زیادہ پیچیدہ جو ہے، اشد جو ہے یعنی شدت کے اندر زیادہ سخت، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے سب ایک ہی جیسا ہے، کن فیکون۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں سمجھتے ہو کہ تمہیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم کو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے، اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو جس رب نے بنایا، تو ہمارا بنانا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ عبس آتی ہے، اور سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کا پورا لائف سائیکل
چند آیات کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر بیان فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ رب العزت نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا. یہ انسان کی حقیقت ہے, ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا. فقدرہ, پھر اس کے بعد اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیا. یعنی یہ دین اللہ نے پرووائڈ کر دیا, راستے آسان کر دیے, دنیا کے اندر رہنے کی تمام آسائشیں دے دی ہیں. لیکن اس کے بعد تقاضا بھی تھا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر آخر کار اس کو موت آ گئی. یعنی دیکھیے 3 جملوں کے اندر پوری لائف سائیکل کو اللہ نے بیان کر دیا. ثم اماتہ, پھر اللہ اس کو مار دیتا ہے. فاقبرہ, اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اس کو دوبارہ اس کو زندہ کر لے گا, دوبارہ اللہ اس کو اٹھا لے گا. یعنی جو اللہ یہ ایک نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے, اس کو مار سکتا ہے, اللہ رب العزت یقیناً آرام سے اس کو دوبارہ زندہ بھی کر لے گا. تو اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یعنی جس دن کان پھاڑنے والی آ جائے گی. یعنی یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کی یہاں پر ایک اور نام اور ایک اور ذکر اس کا کر دیا گیا ہے. یہ قیامت ایسی ہے کہ جس کے اندر اتنی زیادہ آواز ہے کہ کان پھاڑ دے گی. اللہ فرماتا ہے جس دن یہ قیامت آ جائے گی تو اس دن حالت لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ کس طرح آپس میں جڑ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر حلال حرام ایک کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد میں بعض اوقات کوئی قاتل کے بہن بھائی اس قاتل کی مدد کرتے رہتے ہیں, آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, تو سب سے پہلے انسان جس کا ساتھ چھوڑے گا وہ اس کا بھائی ہے. دنیا کے اندر بھائیوں کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑ دے گا وہ بھائی ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اس کے بعد انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا جس کی خاطر جن سے دنیا میں اتنی محبت کرتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اس کے بعد جس بیوی کے ساتھ بیوی کی خاطر لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر اس بیوی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور آخر میں فرمایا کہ اس کی اولاد کو بھی. انسان اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, بچوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس دن اولاد کو بھی انسان کہے گا اس سب کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے, ان سب کو جہنم میں ڈال دو, اس کے بدلے میں میری جان کو بخش دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر ایک کی اپنی ایک حالت ہوگی, ہر ایک جو ہے اپنی ایک کیفیت کے اندر ہوگا اس دن. یعنی ایک عجیب و غریب سا سما اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ التکویر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا ایک سین سما باندھا ہے کہ جس کے اندر یعنی قیامت کا ہی کا تذکرہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پورا جو سٹیج اللہ رب العزت نے سجایا ہے اب اس سٹیج کو ڈسمنٹل کرنے کی, اب اس کو اتارنے کا موقع آ گیا. اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت, کہ جب سورج جو ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا, یعنی سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. آگے فرمایا اذا النجوم انکدرت, اور جیسے کہتے ہیں کہ لائٹس آف کر دی جائیں گی. اس دن ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور پہاڑ جو یہاں پر جمے ہوئے ہیں اس دن وہ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ, اور اس دن جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہے جس کو آج دنیا کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے, بڑی مہنگی ملتی ہے, اس دن اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کسی کو اس کی فکر نہیں ہوگی, سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جس دن تمام جنگلی جانور ان کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا, حالانکہ جانور ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جس دن سمندر پھٹ پڑیں گے. اور اللہ رب العزت نے قیامت کا اتنا زبردست قسم کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, کہ جس دن صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. انسان کو اگر اس دن اپنا رزلٹ اگر کہیں چھپا کر دے دیا جائے تو شاید انسان کی عزت بچ جائے. اللہ فرماتا ہے اس دن تو صحیفے یعنی انسانوں کے جو رزلٹ آنے والے نشر کیے جائیں گے, براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے, ان کو نشر کر دیا جائے گا, ہر ایک دیکھ لے گا, اور انسان کی وہاں پر عزت کا یعنی وہ شرازہ بکھر جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جس دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. یعنی کیا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی, وہ کیا دن ہوگا. اللہ رب العزت اس دن کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ کر فرمائے, اور یقیناً اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس دن جو ہے اطمینان بخشے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, کہ دنیا میں یہاں پر لوگ بڑے بڑے پلان بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اپنے پلان کے مطابق عمل کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ تم پروردگار کی چاہت کے علاوہ تو اپنی چاہت بھی کوئی نہیں کر سکتے ہو. یعنی تم جتنے مرضی پلان بنا لو, اللہ کی چاہت کے علاوہ تم اپنی چاہت بھی اس کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی چاہت کے مطابق چلو تاکہ اللہ رب العزت بھی تمہاری چاہت کا پاس رکھے. اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ الانفطار کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنی قیامت کی باتیں اللہ نے فرمائی. اس سورت کی شروع میں بھی قیامت کا ذکر فرمایا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کون سی چیز تمہیں رب کریم سے
یعنی کہ یاد سے تمہیں بھلا دیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں بھلا چھوڑا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، یعنی رب تو تمہارا اتنا کریم، تمہیں مہربان ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ ان سب اس کے چکر سے نکلو اور اللہ رب العزت جو کریم رب ہے اس کے پیچھے جاؤ. یہ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے ہو، یہ درگاہوں کے چکر لگاتے ہو، ہاتھ کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ جتنے دھاگے تم نے باندھ رکھے ہیں، پاؤں کے اندر دھاگے ہیں، گلے کے اندر دھاگے لٹکا رکھے ہیں. میرے بھائیو، ایک رب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کس نے یہ سارے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے؟ اس شیطان کے دھوکے کے اندر سے نکل آؤ اور ایک رب کی طرف تمہیں آ جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے سورۃ المطففین آتی ہے اور اس کا آغاز اللہ رب العزت نے ویل سے کیا. فرمایا ویل للمطففین. قرآن کریم کے اندر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ویل سے کیا گیا ہے. ایک یہ سورۃ المطففین اور اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ دو صورتیں ویل سے آغاز ہے. ایک اس صورت کے اندر ویل المطففین کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں یہ جو مال کے اندر ڈنڈی مارنے والے، جب تولنے والے تھے تو صحیح طرح سے تولتے نہیں تھے، دیتے تھے تو ہلکا دیتے تھے، لیتے تھے تو بھاری لیتے تھے، یعنی اس طرح سے جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور وہاں پر اللہ رب العزت نے اخلاق کے اندر جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں وہاں ان کا ذکر کیا ہے. جو چغلی کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، ان کا ذکر، اور دونوں کے اندر ویل سے آغاز کیا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور اللہ رب العزت نے سورت کے اندر مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جب روحوں کو قبض کیا جاتا ہے تو ان کے اندر دو مقامات ہیں. اللہ فرماتا ہے سجین ہے ایک اور ایک علیین ہے. سجین وہ لوگ ہیں کہ جو بدکار ہیں، ان کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو علیین ہے یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں. اور آگے چل کے اللہ رب العزت کے ساتھ فرماتا ہے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ختامہ مسک، کہ ان کو وہاں پر شرابیں پلائی جائے گی کہ جن کے اوپر جو سیل ہوگی وہ مسک کی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور جنت کی ان نعمتوں کے لیے ریس لگانے والوں کو چاہیے کہ ریس لگائیں. ان جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ زور لگائیں، کوشش کریں. اور یہاں پر اصل میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کو جنت کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. بعض صوفی حضرات اور رابعہ بصری صوفیہ جو ہیں اس کے بارے میں یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں، اور میں دوزخ کو بجھا دوں اس پانی سے کہ لوگ جو ہے دوزخ کے ڈر سے جو ہے عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، تو یقیناً اللہ کی رضا کے لیے بھی عبادت کرنی چاہیے. لیکن میرے بھائی، قرآن کریم ہمیں اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے بھی آپ، یعنی یہ بھی اصل میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی رضا کے ساتھ یہ حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے بھی اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ ریس لگانے والے، دوڑ لگانے والے، کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی کوشش کریں. اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ البروج آتی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو سب کو ان ظالم حکمرانوں نے اوپر یعنی عرشوں پر بیٹھے تھے اور سامنے ان کے سامنے گرم تیل کے کڑاہوں کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو ڈالا جاتا ہے، اور مومن ایمان کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں اور اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. ایسے بہترین مومنوں کی بات ہے. اور یہاں پر ایک بچے کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جس کی والدہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے، وہ ابھی گود کے اندر ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے، یعنی والدہ اس بچے کی وجہ سے سوچتی ہے کہ میں ان کا کہنا مان لیتی ہوں اور اس بچے کو بھی بچا لوں گی. تو لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ میری اے ماں تو ایمان کو بچا، اور وہ بچے سمیت جو ہے وہ تیل کے کڑاہے کے اندر کود پڑتی ہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اتنے بڑے فتنے، اتنے بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کیا تھا، یہ ان کفار و ظالموں نے، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ثم لم یتوبوا، یعنی اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی گنجائش رکھی تھی کہ انہوں نے پھر توبہ ہی نہیں کی. یعنی اگر یہ توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو بخش دیتا. یعنی اتنا بڑا ظلم و ستم کرنے والے، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، اللہ کتنا غفور رحیم ہے. اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے اللہ ان کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے توبہ ہی نہیں کی ہے. اللہ رب العزت تو ان کو مقام حسرت کے طور پہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ ہی نہیں کی ہے. ثم لم یتوبوا، تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق. اور یہیں پر اس صورت میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ جو گناہ گار لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطارق آتی ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کو عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. سورۃ الاعلیٰ،
سورۃ الغاشیہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ صورتیں جن کو عشاء کے اندر بھی اور اسی طرح جمعے کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، ان کی بڑی فضیلت، اور اسی طرح عید کی نمازوں کے اندر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات ایک کی ہے، اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اس دن وہاں پر، یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اعمال کر کر کے گڑ گئے ہوں گے، اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، ان کو یعنی حامیہ گرم آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ یعنی اتنے اعمال کے باوجود، اعمال کی کثرت ہے لیکن جہنم کے اندر کیوں ڈالے جائیں گے؟ لیکن وہی بات کہ اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ان کے اعمال اللہ رب العزت کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بدعتی جیسے اعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے طریقے سے کیے ہوئے اعمال ہیں، اعمال بہت زیادہ کیے ہیں لیکن ان کے اندر کوالٹی نہیں ہے۔ جو ریکوائرڈ اعمال تھے، جن کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، ان کو چھوڑ دیا ہے، اور بالکل بے جا اور فضول چیزوں کے اندر یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ یہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ الفجر آتی ہے، جس کے اندر شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ دنوں کے اندر کیا ہوا عمل جو ہے بہت زیادہ جو ہے اجر رکھتا ہے، سوائے اس کے ایسے شخص، ایسے جہاد کرنے والے کے کہ جو مال اور جان کے ساتھ نکلا اور نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آیا، وہ تو اس دن کے عمل سے زیادہ اجر والا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل جو ہے اس سے زیادہ اجر والا عمل نہیں ہے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ۔ اور یہی پر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے نفس المطمئنہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے، اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ اللہ رب العزت کی جنتوں کے اندر اور اللہ کی رضا کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الانشراح کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو ایسا بلند کیا گیا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ان کا نام لیا جائے۔ اذان جب بھی پوری دنیا کے اندر کسی کونے میں کہی جاتی ہے، اور آج آپ اگر اندازہ لگائے دنیا گول ہے، اور دنیا میں جب ایک حصے میں اذان ختم ہوتی ہے اسی دوران دوسرے حصے میں شروع ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر ایسا نہیں گزرتا ہے کہ دنیا کے کسی علاقے میں اذان نہ کہی جا رہی ہو، اور اذان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے بہت سی چھوٹی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ 30واں پارہ بہت سی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہے، اور اس پارے کے آخر میں ہمارے سامنے سورۃ الماعون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک بڑی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یتیموں کو دھکے دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم نے دین یعنی یوم دین، بدلے کے دن کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نہیں سنا ہے؟ کیا ان کو نہیں دیکھا ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور ساتھ یہ فرمایا فویل للمصلین، اور نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر نمازیوں کے لیے ہلاکت کہی جا رہی ہے، تو پھر جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، نماز کی طرف آتے نہیں ہے، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو اصل میں بھول گئے ہیں، یعنی وہ اپنی نمازیں جب پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد جو نماز میں کہا ہے اس کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، یہ گئے وہ گئے، اس کے بعد کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر، اور اسی طرح نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کے اندر جو ہے، یعنی ان کو نمازوں کے اندر ہوش ہی نہیں ہے، نمازوں کو غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کو بھولے رہتے ہیں۔ یہ سارے بہت سے مفاہیم اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ہمارے سامنے آتی ہے۔ اصل میں یہ دو ایسی صورتیں ہیں جن کا نام، یعنی یہاں پر کافرون عموماً لکھا جاتا ہے، اسی صورت کو سورۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر خالص توحید کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص، یہ تو خصوصاً یعنی اس کا نام ہی سورۃ الاخلاص ہے، یہ اصل میں کفار کے مطالبے کہ ہم تو اپنے جو ہے بت ہیں ان کا شجرہ نسب آپ کو بتاتے ہیں،
آپ اپنے رب کا شجرہ نسب بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری ہیں سورۃ الاخلاص کی، یعنی فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ رب العزت کا تعارف آپ ان کو کروا دیجئے۔ آپ فرمائیے هو اللہ احد، کہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی دو نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور بے نیاز ہے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت کسی سے پوچھ کے چلے گا، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اللہ رب العزت کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کے اوپر کسی کا جبر نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کو چھوڑ دے، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرنا بند کر دے، اللہ رب العزت کی ربانیت کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، اور یلید اور یولد کا مطلب یہ ہے کہ نکلنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے ہیں، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت سے کوئی نہیں نکلا ہے، نہ اس کے نور سے کوئی نکلا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے آپ نے پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی برابر ہی نہیں ہے، کوئی کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہمسر اور برابری کے اندر ہو۔ یعنی جیسے یہاں پر یہ زوم کروایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو ایسے نکالتے جائیں گے اور سفارشیں کرتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، سفارش کی حدیثیں تو کبھی صحیح خود سے پڑھ کے دیکھیں۔ ان حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اس وقت تک گرے رہیں گے کہ جب اللہ رب العزت حکم دے گا، پھر سر اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت صرف فرمائیں گے کہ، اور وہ پھر اللہ سے یہ جو پہلی سفارش کریں گے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد جیسے ہم پہلے سورہ نبا کے اندر پڑھا ہے کہ صرف وہ اجازت ملے گی اس شخص کے لیے اجازت، یعنی وہاں پر شفاعت کی دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ کس کے لیے سفارش کرنی ہے یہ بھی بتایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے لیے سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے سفارش جائز ہے صرف اس کے لیے سفارش کی اللہ رب العزت اجازت دے گی۔ اور اس کے بعد سورۃ الفلق اور ناس ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کریم کی آخری دو صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور انہی کو اصل میں معوذتین بھی کہتے ہیں، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں۔ اور ان کے ذریعے سے اصل میں جادو کا علاج بھی کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو اس کا علاج بھی اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ ایسی دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں معوذتین ہیں، یعنی تعویذ والی، پناہ دینے والی۔ تو یہاں پر ایک لفظ جو میں نے ابھی بولا ہے تعویذ، اس کو سمجھ لیں، یعنی تعویذ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کو۔ تو اصل میں یہ دو صورتیں معوذتین ہیں، یہ دو صورتیں اصل میں تعویذ ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اور اللہ رب العزت نے اور جبریل نے اللہ کے نبی کو سکھایا، وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو پڑھا جائے، اور جس کے اوپر جادو ہوا ہے، جس کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا جس کو کوئی تکلیف ہے، اس کے اوپر ان کو دم کیا جائے اور اس کے ساتھ ان گروہوں کو، جادو کی گروہ کو کھولا جائے، اور اس کو لٹکانے کا نہیں کہا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ دونوں بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ اور قرآن کریم جو ہے، جیسے ہم پہلے بیان کریں کہ قرآن کریم یہ پڑھنے کی کتاب، اس کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ کلام پڑھنے کے لیے ہے، یہ کسی چیز کے اندر لیدر کے چھوٹے سے کیس کے اندر ان کو لکھ کر بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے لیے ہے۔ اور کوئی شخص اگر چاہتا ہے واقعی ان سے نفع حاصل کرنا، ان کو تعویذ بنانا چاہتا ہے، تو تعویذ سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے پناہ پکڑے، ان آیات کو پڑھے اور دم کرے، تو یہ اصل میں صحیح تعویذ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے بھی کوئی تعویذ لٹکایا، کوئی دھاگا لٹکایا، تو اس نے شرک کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرک کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی سنت کے طریقے پر آئیں، اور یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بتائیں، ان کا اخلاق بتائیں، انہوں نے کہا تھا کہ خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس قرآن کریم کو اپنا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔